ڈرامہ سیریل آس پاس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں دکھایا جائے گا کہ عرشیہ اس بڈھے کے منہ پہ ایک زوردار جھانپڑ رسید کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر سہام کو جب پتہ چلتا ہے کہ بڈھے نے عرشیہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے اور عرشیہ کو زبردستی رنگ پہنانے کی کوشش کی ہے، تو ڈاکٹر سہام یہ سب برداشت نہیں کر پاتا۔ کیونکہ ڈاکٹر سہام عرشیہ سے محبت کرنے لگا ہے، تبھی وہ غصے سے آگے بڑھتا ہے اور بڈھے کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور پھر غصے سے اسے کہتا ہے کہ آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے گھر کی لڑکی کو پریشان کرنے کی اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی کسی لڑکی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ جبکہ عرشیہ جب دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر سہام کچھ زیادہ ہی غصے میں آ چکا ہے اور بات زیادہ بڑھنے والی ہے، تو آگے بڑھ کے ڈاکٹر سہام کو سمجھاتی ہے کہ اس بڈھے کو چھوڑ دیں، کہیں یہ مر ہی نہ جائے۔ ڈاکٹر سہام عرشیہ کے کہنے پہ اسے چھوڑ تو دیتا ہے، لیکن اس کا اندر کا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن بڈھا ڈاکٹر سہام سے کہتا ہے کہ آخر تم اس لڑکی کے لگتے کیا ہو، تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے جو تم اس کی وجہ سے میرے گریبان تک پہنچے۔ ڈاکٹر سہام بڈھے سے کہتا ہے کہ میں اس کا جو کچھ بھی لگتا ہوں، لیکن تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم نے عرشیہ کو زبردستی انگوٹھی پہنانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف عرشیہ کی اسٹیپ مدر اور دادی اس کے باپ کو عرشیہ کے خلاف بھڑکانے میں لگ جاتی ہیں کہ آپ نے دیکھی ہیں اپنی بیٹی کی حرکتیں، بھری محفل میں اتنے بڑے آدمی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اور تو اور ڈاکٹر سہام نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب جب ستیلی ماں اس قدر بھڑکاتی ہے تو عرشیہ کا باپ بھی شدید غصے میں عرشیہ کی طرف بڑھتا ہے اور ایک زوردار جھانپڑ اس کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے۔ یہ ہے تمہاری تربیت کہ تم بڑوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کا سلوک کر رہی ہو۔ اب ڈاکٹر سہام تو جب عرشیہ کے منہ پہ تھپڑ پڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تھپڑ عرشیہ کے چہرے پہ نہیں بلکہ اس کے دل پہ پڑا ہو۔ تبھی آگے بڑھ کے عرشیہ کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انکل، عرشیہ نے جو تھپڑ مارا وہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن وہ بڈھا جو حرکتیں کر رہا تھا کیا آپ نے وہ نہیں دیکھی؟ وہ بھری محفل میں عرشیہ کے ساتھ دست درازی اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو آپ پہ حیران ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کریں، اس کا ساتھ دیں، آپ اسی کو تھپڑ مار رہے ہیں اور اس بڈھے آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اتنے میں کاشفا بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور ڈاکٹر سہام سے کہتی ہے کہ لگتا ہے تم ابھی تک اس لڑکی کو سمجھے نہیں۔ یہ لڑکی ہر آدمی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے، اس لیے میں تو تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے اس لڑکی سے بچ کے رہنا۔ ڈاکٹر سہام کو تو کاشفا کا عرشیہ کے لیے اس طرح کی بات کرنا بہت ہی ناگوار گزرتا ہے، اس لیے اسے دو ٹوک کہہ دیتا ہے کہ آپ نے اپنا مشورہ دے دیا، مجھے جو کرنا ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ اور پھر عرشیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے تاکہ یہاں سے لے جا سکے، اسے اس کے گھر چھوڑ سکے، اور ساتھ ہی عرشیہ کو ہمت دیتا ہے کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس بڈھے انعام کی فکر نہ کرنا، اس کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔ لیکن عرشیہ کی ماں ڈاکٹر سہام سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تو یہی کہوں گی کہ اب اس جھگڑے میں مزید پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ مسئلہ آرام سے سلجھا سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سہام عرشیہ کی ماں سے بہت تمیز سے پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آنٹی، جو آپ کی مرضی، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ عرشیہ کی شادی اس بڈھے سے کبھی نہ کیجیے گا۔ اب ڈاکٹر سہام تو یہ سب کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ عرشیہ ڈاکٹر سہام کے جانے کے بعد اسی کی باتیں سوچتی ہے اور اسے اپنے دل میں ڈاکٹر سہام کے لیے عجیب سی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں۔ عرشیہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر کار میری زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان آ ہی گیا جو مجھے ہر طرح کے مشکل حالات سے بچا سکتا ہے، پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ سوچتے سوچتے عرشیہ کو کب ڈاکٹر سہام سے محبت ہو جائے گی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر عماد بھی تو ہے جو عرشیہ سے ڈاکٹر سہام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عرشیہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ڈاکٹر سہام تمہارے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا تھا۔ جو کچھ اس بڈھے نے تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد ڈاکٹر سہام کا غصہ دیکھ کے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس بڈھے کو ختم ہی کر ڈالے گا۔
اگر تم ڈاکٹر سہام کو بروقت آگے بڑھ کے نہ روکتی تو مجھے لگتا ہے ابھی تک تو اس بڈھے کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ تو عرشیہ عماد کی بات سن کے کہتی ہے کہ ظاہر ہے ڈاکٹر سہام میرا دوست ہے، اور دوست اپنے دوست کی خاطر کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں۔ عماد کہتا ہے خیر یہ تو تم کہہ رہی ہو نا کہ ڈاکٹر سہام تمہارا دوست ہے، لیکن ڈاکٹر سہام کی طرف مجھے کچھ اور ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ عرشیہ حیرت سے عماد کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے آخر؟ تو عماد بھی عرشیہ سے کہہ ہی دیتا ہے کہ بھائی میں تو تمہیں صاف بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر سہام تم سے محبت کرنے لگے ہیں، تبھی تو اس نے تمہارے لیے اتنا بڑا ہنگامہ کیا، ورنہ خود ہی سوچو کہ ڈاکٹر سہام کو کیا پڑی تھی، وہ بڈھا تمہیں رنگ پہنا رہا ہے، آخر ڈاکٹر سہام کو اس بات پہ غصہ کیوں آیا؟ عرشیہ تو عماد کی یہ بات ہوا میں اڑا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ فضول بکواس نہ کرو اور اب جاؤ یہاں سے۔ لیکن رات کو جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو عرشیہ کو نیند ہی نہیں آتی، اس کے دل و دماغ پہ ڈاکٹر سہام چھایا ہوتا ہے، اور پھر عماد کی باتیں یاد آتی ہیں۔ عرشیہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کہیں عماد سچ تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ جس طرح سے ڈاکٹر سہام نے میرے لیے سٹینڈ لیا اتنا تو کبھی میرے اپنے نے بھی میرے لیے نہیں کیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سہام کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، اسے بھی نیند نہیں آ رہی اور اس کے دل و دماغ پہ عرشیہ چھائی ہوئی ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ کیا اسے عرشیہ کے گھر پرپوزل بھیج دینا چاہیے، کیونکہ اب ڈاکٹر سہام عرشیہ کو کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اب عرشیہ کی کوئی اور تذلیل کرے۔ اب اپنا رشتہ عرشیہ کے گھر بھیجنے کے لیے ڈاکٹر سہام اپنی بڑی بہن کو کال کرتا ہے تاکہ اسے عرشیہ کے بارے میں بتا سکے، اور یہ بھی کہ اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ بڑی بہن جلد سے جلد پاکستان آئے اور اس کا رشتہ لے کے عرشیہ کے گھر جائے۔ دوسری طرف عرشیہ کی دادی ہے جو اپنے بیٹے کو بھڑکانے میں لگی ہوئی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اوصاف ویسے برا مت منانا، لیکن تمہاری بیٹی ہم سب کی خوشیوں کی دشمن بن چکی ہے، ورنہ انعام نے محض انگوٹھی پہنانے کے لیے تو اس کا ہاتھ تھاما تھا، اب اس میں اتنی ہنگامہ آرائی کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ اور ذرا سوچو کہ عرشیہ کی شادی اگر انعام کے ساتھ ہو جاتی تو فائدہ کس کا تھا؟ ارے بھائی عرشیہ کا ہی فائدہ تھا نا، انعام کی ساری دولت کی مالکن عرشیہ ہوتی، اور اگر وہ انعام کی دولت کی مالکن بن جاتی تو آٹومیٹکلی اس کی دولت تمہارے کام بھی تو آ سکتی تھی۔ اگلے دن عرشیہ ڈاکٹر سہام سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر سہام کل آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے تو اس بڈھے کی ایسی درگت بنائی کہ اب تو وہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے ہزاروں لاکھوں بار سوچے گا۔ تو ڈاکٹر سہام بھی عرشیہ کو اپنے دل کی بات کر ہی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ عرشیہ تم مجھے میری اپنی لگتی ہو اور میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر سہام کے ایسا کہنے پہ عرشیہ کو عماد کی بات یاد آتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ عماد کو بالکل ٹھیک لگا تھا، ڈاکٹر سہام مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر سہام کو اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت سارے ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین آپ کو ڈاکٹر سہام اور عرشیہ کی لو سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔